عمرو کی آنکھیں سامنے موجود قلعہ اور اس کی سیڑھیاں دیکھ کر حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اسے سردار امیر حمزہ کے بڑے لڑکے ولی عہد شہزادہ اسد نے قلعہ دار کے پاس خاص پیغام دے کر بھیجا تھا، اور عمرو کئی روز کے سفر کے بعد اب اس قلعے کے سامنے پہنچا تھا۔ لیکن قلعہ اس قدر بلند تھا کہ جیسے ہوا میں بنایا گیا ہو، اور اس کی سیڑھیاں اوپر سے نیچے تک سینکڑوں کی تعداد میں تھیں۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہ قلعہ ایک اونچی پہاڑی کی چوٹی پر بنایا گیا ہے، لیکن اس پہاڑی کی چوڑائی ہی اتنی ہے جتنی پہاڑی کی چوٹی ہے، اس لیے قلعہ ہی نظروں کے سامنے تھا، پہاڑی کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے قلعہ ہوا میں بنایا گیا ہو۔ قلعے کے بڑے پھاٹک کے دونوں طرف بڑے بڑے اور انتہائی بلند مینار تھے۔ قلعے کی دیواریں بھی آسمان کو چھوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ قلعے کا پھاٹک بند تھا، اور اس کے سامنے سینکڑوں کی تعداد میں سیڑھیاں قلعے کے پھاٹک سے نیچے زمین تک موجود تھیں۔ سیڑھیوں کے دونوں طرف پتھروں کی مدد سے اونچی دیواریں بنائی گئی تھیں، اور پھر یہ سیڑھیاں تیار کی گئی تھیں۔ دونوں طرف بڑے بڑے پتھر بھی رکھ دیے گئے تھے۔ یہ اتنی سیڑھیاں اب میں کیسے چڑھوں گا؟ عمرو نے پریشان ہوتے ہوئے سوچا۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے خیال آیا کہ وہ قلعے میں پہنچنے کے لیے سنہری چپلوں کی مدد لے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس وقت وہ کسی مہم پر کام نہیں کر رہا، بلکہ ولی عہد شہزادہ اسد کا ایک پیغام لے کر جا رہا ہے۔ اس لیے سنہری چپلیں اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر ہی اوپر پہنچے۔ چنانچہ اس نے اللہ کا نام لے کر سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیں۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے تھک جاتا تو بیٹھ کر آرام کر لیتا، اور پھر اٹھ کر سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا۔ لیکن سیڑھیاں تھیں کہ کسی طرح ختم ہونے میں ہی نہ آ رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ آسمانی قلعہ کس نے بنایا ہے؟ عمرو نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے تمام سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے پورا ایک پہر لگ گیا۔ پھر جا کر وہ قلعے کے پھاٹک کے سامنے پہنچا۔ وہاں پہنچ کر وہ کافی دیر بیٹھ کر اپنا سانس برابر کرتا رہا۔ پسینے سے اس کا جسم شرابور ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس کی سانس برابر ہوئی تو وہ اٹھا، اور اس نے دروازے پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے، کیونکہ وہاں نہ ہی کوئی کنڈا تھا اور نہ ہی کوئی اور چیز، بس لکڑی کا بنا ہوا دروازہ تھا جو بند تھا۔ عمرو نے اسے دھکیل کر بھی دیکھا، لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ عمرو نے دروازے کو ہاتھوں سے بہت بجایا، آوازیں بھی دیں، لیکن دروازہ بند ہی رہا۔ اب تو عمرو بے حد پریشان ہوا کہ اب کیا کرے۔ وہ واپس بھی نہ جا سکتا تھا، اور دروازہ بھی نہ کھل رہا تھا۔ وہ اب واقعی بری طرح پھنس گیا تھا۔ اسے پریشانی اس بات کی تھی کہ رات پڑ گئی تو یہاں بلندی کی وجہ سے بے پناہ سردی ہوگی، اور وہ سردی میں ٹھٹر کر مر جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اور خوب گلا پھاڑ پھاڑ کر آوازیں دیں، لیکن جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے زنبیل سے شہزادہ اسد کا خط نکالا اور اسے دروازے کی درز سے اندر پھینک دیا۔ اب اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ لیکن اب وہ اس بری طرح تھک چکا تھا کہ اس سے قدم بھی نہ اٹھائے جا رہے تھے۔ اس نے دیکھا تھا کہ ہر 20-22 سیڑھیوں کے بعد کافی ساری جگہ سیدھی آ جاتی تھی، تاکہ سیڑھیاں اترنے والا وہاں کچھ دیر آرام کر سکے۔ دروازے سے تقریباً 22 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ اس خالی جگہ پہنچ کر کافی دیر تک سانس ٹھیک کرتا رہا۔ پھر اس نے دونوں طرف کی دیواروں پر ہاتھ رکھ کر سیڑھیاں اترنی شروع کر دیں۔ ابھی بے شمار سیڑھیاں اس نے اترنی تھیں، اس لیے اس نے دونوں ہاتھوں کا سہارا ہونے کی وجہ سے تیزی سے اترنا شروع کر دیا۔ لیکن ابھی وہ 9-10 سیڑھیاں ہی اترا تھا کہ یکلخت اسے اپنے دائیں طرف کسی پرندے کی انتہائی مکروہ چیخ سنائی دی۔ عمرو تیزی سے دائیں طرف مڑا ہی تھا کہ اچانک ایک بڑا سا پرندہ اس پر جھپٹ پڑا، اور عمرو نے اس کے حملے سے بچنے کی کوشش کی تو اس کا پیر پھسل گیا، اور وہ چیختا ہوا سیڑھیوں پر گرا، اور لڑکتا ہوا 10-12 سیڑھیوں کے بعد خالی جگہ پر جا گرا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔
اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ پرندہ اب اس کے اوپر اڑ رہا تھا اور وہ بار بار بڑے جرحانہ انداز میں امرو پر جھپٹنے کی کوشش کرتا، لیکن امرو کے قریب آ کر وہ ایک بار پھر اوپر کو اٹھ جاتا۔ امرو کے جب ہوش بحال ہوئے تو اس نے کراہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، اور اسی لمحے اس کی نظریں قلعے کے مینار اور سیڑھیوں کے دائیں طرف ایک بڑے سے چہرے پر پڑیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی آدمی سیڑھیوں اور قلعے کے میناروں کی اوٹ لے کر جھانک رہا ہو۔ امرو اس چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ چہرہ کسی بہت بڑے ڈاکو یا بدماش کا چہرہ لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی اور بھاری مونچھیں تھیں، سر پر موجود بال اس کی آنکھوں تک آ رہے تھے، آنکھوں میں زردی چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں خوفناک دکھائی دے رہی تھیں۔ البتہ اس کے ایک کان میں ایک بڑا سا بالا نظر آ رہا تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی انسانی کھوپڑی اور اس کے نیچے دو انتہائی قیمتی ہیرے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ابھی امرو اس چہرے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ چہرہ جیسے دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی امرو کے اوپر اڑتا ہوا وہ خوفناک پرندہ بھی ایک طرف مڑ کر چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے امرو کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ کیا راز ہے؟ یہ اس کے چہرے کے کان میں لٹکی ہوئی انسانی کھوپڑی تو بتا رہی ہے کہ یہ چہرہ کسی جادوگر کا تھا، اور یہ پرندہ جو مجھ پر اس طرح جھپٹ رہا تھا جیسے یہ میرا دشمن ہو۔ امرو نے سوچا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ اس قلعے کا دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ قلعے کے ایک طرف سے جھانکنے والا چہرہ کس کا تھا؟ اور اس پرندے نے مجھ پر حملہ کیوں کیا ہے؟ امرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ وہ جس قلعے کی سیڑھیاں چڑھا ہے، یہ وہ قلعہ نہیں ہے جہاں اسے شہزادہ اسد نے بھیجا تھا۔ وہ قلعہ یہاں سے کئی کوس دور ہے، اور اس قلعے کا نام قلعہ کوہسار ہے، جبکہ اس قلعے کو بالا سار کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انتہائی بلند پہاڑی پر بنا ہوا ہے۔ یہ قلعہ ایک جادوگر نے بنایا ہے، اس جادوگر کا نام جابور جادوگر ہے۔ جابور جادوگر انتہائی ظالم اور سفاک جادوگر ہے۔ اس وقت وہ قلعے میں موجود نہیں ہے بلکہ کہیں دور گیا ہوا ہے۔ یہ پرندہ اور چہرہ دونوں جادو کے تھے جو اس قلعے کی حفاظت پر مامور ہیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ تم اب اس قلعے کے اندر نہیں جاؤ گے تو وہ دونوں تمہاری نظروں سے غائب ہو گئے ہیں۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن میں تو شہزادے اسد کا خط دروازے کے اندر ڈال آیا ہوں، اب کیا کروں؟ امرو نے انتہائی پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو کہ دروازے پر جا کر اور دونوں ہاتھ اٹھا کر زور سے بولتے ہوئے کہو کہ وہ غلطی سے اس قلعے کی طرف آیا ہے، اس کا خط واپس کر دیا جائے۔ تمہاری نیت اس قلعے کے اندر داخل ہونے کی نہیں ہے تو وہ خط خود بخود باہر آ جائے گا، اور تم خط لے کر نیچے اترنا اور قلعہ کوہسار چلے جانا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر بولنے والی گڑیا کے سر سے انگوٹھا ہٹا کر اس نے اسے زنبیل میں ڈالا، اور پھر وہ دوبارہ اوپر دروازے کی طرف سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اونچی آواز میں کہا کہ وہ غلطی سے اس قلعے کی طرف آ گیا ہے، اور اب میں صرف اپنا خط واپس لینے کے لیے دروازے پر آیا ہوں، اس لیے اسے کچھ نہ کہا جائے۔ امرو بار بار یہ اعلان کر رہا تھا تاکہ وہ چہرہ اور پرندہ دوبارہ آ کر اسے نیچے نہ گرا دے۔ وہ بار بار اونچی آواز میں اعلان کر رہا تھا، اور پھر اچانک دروازے کی درز سے وہی خط باہر آ گرا جو امرو نے اندر ڈالا تھا۔ امرو نے جلدی سے وہ خط اٹھایا اور اسے زنبیل میں ڈال کر وہ مڑا اور ایک بار پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، لیکن چونکہ اب رات پڑنے لگ گئی تھی اس لیے وہ باوجود تھکاوٹ کے مسلسل سیڑھیاں اترتا رہا، اور پھر جب وہ ساری سیڑھیاں اتر کر زمین پر پہنچا تو وہ اس قدر تھک چکا تھا کہ بے اختیار وہیں زمین پر ہی گر کر بری طرح ہانپنے لگا۔ وہ واقعی اس بری طرح سے تھک گیا تھا کہ اس میں انگلی تک ہلانے کی ہمت نہ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح پڑا رہا، پھر جب اسے سردی لگنے لگی تو چاروں ناچار وہ اٹھا اور آگے بڑھنے لگا۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ امرو یہاں آتے ہوئے اس جنگل سے گزرا تھا، اور اس نے اس جنگل کے اندر ایک جھونپڑی بھی دیکھی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ رات اس جھونپڑی میں گزار کر اور اچھی طرح آرام کر کے اگلی صبح اس قلعے کوہسار کی طرف جائے گا۔
چنانچہ وہ گرتا پڑتا اس جنگل میں پہنچا تو وہاں واقعی ایک جھونپڑی موجود تھی۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر گھاس کا نرم بستر بھی موجود تھا۔ ایک کونے میں ایک مشعل بھی دیوار کے ساتھ بندھی ہوئی موجود تھی۔ عمرو نے زنبیل میں سے آگ سلائی نکالی اور اسے زمین پر رگڑ کر اس نے اسے جلایا اور اس کی مدد سے اس نے مشعل جلا دی۔ اور پھر اس نے گھاس والے بستر پر بیٹھ کر اس نے اپنے سامان میں سے خشک کھانے کا تھیلا نکالا اور اس میں سے کھانا نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ پانی کی بھری ہوئی چھاگلیں اور خشک کھانے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ ضرورت کے وقت وہ اپنی بھوک پیاس مٹا سکے۔ چنانچہ وہ بری طرح تھکا ہوا تھا، اس لیے کھانا کھانے اور پانی پینے کے بعد اس نے جھونپڑی کا دروازہ اندر سے بند کیا تاکہ کوئی جنگلی جانور اندر نہ آ سکے، اور گھاس کے بستر پر لیٹ کر وہ گہری نیند سو گیا۔ نہ جانے اسے سوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ جھونپڑی میں کوئی موجود ہے۔ اس کی آنکھیں بے اختیار کھل گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے آہٹیں سی سنائی دیں تو وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کانوں تک پھیلتی چلی گئیں۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اس طرف چل پھر رہی تھی جیسے یہ اس کا گھر ہو۔ اس لڑکی کے چہرے پر بڑا سا گھونگھٹ تھا، اس کے جسم پر لباس البتہ شہزادیوں جیسا تھا۔ عمرو نے فوراً ہی دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ ویسے ہی اندر سے بند تھا۔ عمرو کا دل اب خوف سے لرزنے لگا، کیونکہ بند دروازے سے ظاہر تھا کہ کوئی آدم ذات تو اندر نہ آ سکتا تھا۔ یہ لڑکی لا محالہ بھوت یا چڑیل ہی ہو سکتی تھی، لیکن چڑیل اس قدر خوبصورت اور حسین نہیں ہو سکتی تھی۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آئی ہو، اور یہ کیا دیوار کے ساتھ چل رہی ہو؟ عمرو نے دل کڑا کر کے اونچی آواز میں کہا تو وہ لڑکی اس کی طرف مڑی۔ اس نے منہ سے گھونگھٹ اٹھایا اور عمرو کے حلق سے یہ دیکھ کر بے اختیار چیخ نکل گئی کہ اس لڑکی کے چہرے پر سرے سے گوشت ہی نہ تھا، بس ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں، البتہ آنکھوں کے حلقے میں آنکھیں موجود تھیں۔ خوف کی وجہ سے عمرو کی گھگی سی بند گئی، اس کا جسم خوف سے بری طرح کانپنے لگا۔ گھبراؤ نہیں، میں چڑیل نہیں ہوں، میں تو ایک مظلوم شہزادی ہوں، اس لڑکی نے گھونگھٹ دوبارہ نکالتے ہوئے عمرو سے کہا۔ مظلوم شہزادی کیا مطلب؟ یہ تمہارا چہرہ، اسے کیا ہوا؟ عمرو نے شہزادی کا نام سن کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرا چہرہ ایک جادوگر نے خراب کر دیا ہے، کیونکہ میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے مجھے یہ سزا دی ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح کی بن گئی ہوں، تب سے میں یہاں جھونپڑی میں رہتی ہوں، مظلوم شہزادی نے کہا۔ لیکن دروازہ تو اندر سے بند ہے، پھر تم اندر کیسے آ گئی ہو؟ عمرو نے کہا۔ یہ اس دیوار کے ساتھ بڑا سا سوراخ ہے، اس کے اوپر گھاس رکھی ہوئی ہے، اس لیے یہ تمہیں نظر نہیں آیا۔ یہ سوراخ میں نے اس لیے کیا تھا کہ اکثر مسافر یہاں آ کر سو جاتے ہیں اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے ہیں، اس لیے سوراخ سے میں اندر آ جاتی ہوں جس طرح تم آ کر سو گئے تھے، شہزادی نے جواب دیا۔ لیکن تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ میں نے تمہیں آوازیں دیں، لیکن تم انتہائی گہری نیند سوئے ہوئے تھے اور بے حد تھکے ہوئے لگ رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہاں دیوار کے قریب ہی کہیں بیٹھ کر رات گزار دوں اور تمہیں سونے دوں، اس لیے میں دیوار کے ساتھ پھر کر اپنے سونے کے لیے جگہ کا انتخاب کر رہی تھی، مظلوم شہزادی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، پھر تو تم انتہائی نیک شہزادی ہو، آؤ ادھر بستر پر بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کس جادوگر نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ عمرو نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو شہزادی بستر کے ایک کونے پر بیٹھ گئی۔ کیا کرو گے سن کر؟ اس جادوگر کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ انتہائی ظالم اور خبیث جادوگر ہے، مظلوم شہزادی نے کہا۔ تم بتاؤ تو صحیح، تم مجھے نہیں جانتی، میرا نام خواجہ عمرو ہے اور میں عیار زماں ہوں، برق تپاں ہوں، شعلہ فشاں ہوں، موت جادوگراں ہوں، تمہاری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں آ گیا ہوں۔ عمرو نے کہا تو مظلوم شہزادی بے اختیار اچھل پڑی۔ تم وہی خواجہ عمرو ہو، سردار امیر حمزہ کے درباری جس سے سارے جادوگر ڈرتے ہیں؟ مظلوم شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں وہی عمرو ہوں، عمرو نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ میں نے رو رو کر اور گر گڑا کر دعائیں مانگی ہیں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ عمرو یار کو یہاں بھیج دے تاکہ وہ اس جادوگر کو ہلاک کر کے مجھے میرا چہرہ واپس لا دے، مظلوم شہزادی نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ واقعی میں اتفاقاً ہی یہاں آیا ہوں،
بہرحال تم بتاؤ کہ تم کہاں کی شہزادی ہو اور وہ کون جادوگر ہے، پوری تفصیل بتاؤ، امرو نے کہا۔ جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ میں ایک شہزادی ہوں، میرا تعلق ملک گاسیا سے ہے، میں گاسیا کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرا نام شہزادی مارخ ہے، میرا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت تھا، اس لیے میرا نام مارخ رکھا گیا تھا۔ جب میں بڑی ہوئی تو میرے ساتھ شادی کے لیے دور دور کے شہزادوں کے رشتے آنے لگ گئے۔ ابھی میرے والد اور میرے بھائی ان رشتوں پر غور کر رہے تھے کہ اچانک ایک جادوگر جس کا نام جابور جادوگر ہے ہمارے شاہی محل سے گزرا۔ میں اس وقت ایک بالکنی میں کھڑی تھی۔ جابور جادوگر نے مجھے پسند کر لیا اور مجھے جادو کی مدد سے اٹھا کر اپنے قلعے میں لے آیا۔ یہ قلعہ اس نے ایک اونچی پہاڑی پر بنا رکھا ہے اور یہاں سے قریب ہی ہے۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا، لیکن اس کی شکل بدماشوں اور ڈاکوؤں جیسی تھی، چنانچہ میں نے انکار کر دیا۔ اس پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے مجھے سزا دے دی اور میرے چہرے کی یہ حالت کر دی اور پھر مجھے قلعے سے باہر پھینک دیا۔ میں روتی پیٹتی یہاں آ گئی کیونکہ اس چہرے کے ساتھ میں کسی آبادی میں نہیں جا سکتی، ورنہ لوگ مجھے چڑیل سمجھ کر مار ڈالیں گے یا زندہ جلا دیں گے۔ یہاں میں پھل کھاتی ہوں اور چشمے کا پانی پیتی ہوں اور سارا دن میں غار میں چھپ کر گزارتی ہوں کہ کسی انسان کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور رات کو یہاں جھونپڑی میں آ کر سو جاتی ہوں۔ بس یہ ہے میری کہانی، شہزادی مارخ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بری طرح ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ کیا اس قلعے کا نام قلعہ بالا سار ہے؟ امرو نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں، یہاں سے قریب ہی ہے، اس قلعے کی بے شمار سیڑھیاں ہیں، شہزادی نے رونا بند کر کے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، میں وہیں سے آ رہا ہوں، امرو نے کہا تو شہزادی بری طرح چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ کیا تم اس ظالم جادوگر کے پاس گئے تھے؟ شہزادی نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں نے سردار امیر حمزہ کے ولی عہد شہزادہ اسد کا ایک ضروری پیغام لے کر قلعہ کوثار کے قلعہ دار کے پاس جانا تھا۔ میں نے ایک سرائے والے سے قلعہ کوثار کے بارے میں پوچھا تو اس نے اس قلعے کا پتہ بتا دیا۔ شاید وہ کوثار کو بالا سار سمجھا تھا یا اس نے جان بوجھ کر مجھے چکر دیا تھا۔ بہرحال میں یہاں پہنچا اور جب قلعے کا دروازہ نہ کھلا اور ایک پرندے نے مجھ پر حملہ کر دیا تو میں نے اپنی مقدس طاقتوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ یہ قلعہ بالا سار ہے اور یہ قلعہ جابور جادوگر کا ہے۔ جابور جادوگر کا چہرہ ہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے بھی اس چہرے کو دیکھا ہے، وہ واقعی کسی بدماش اور ڈاکو کا چہرہ لگتا ہے۔ ایک پرندے نے مجھ پر حملہ کر دیا اور میں سیڑھیوں سے گر پڑا، لیکن چونکہ مجھے اس جادوگر سے کوئی تعلق نہ تھا اس لیے میں واپس آ گیا، اور چونکہ میں تھکا ہوا تھا اس لیے یہاں آ کر سو گیا تاکہ صبح کو قلعے کوثار کی طرف جاؤں جہاں مجھے بھیجا گیا تھا، امرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس جادوگر نے کچھ نہیں کہا؟ وہ تو ہر اس شخص کو مار ڈالتا ہے جو اس کے قلعے کی ایک سیڑھی بھی اس کی اجازت کے بغیر چڑھے، شہزادی نے کہا۔ مجھے میری مقدس طاقتوں نے بتایا ہے کہ جابور جادوگر قلعے میں موجود نہیں ہے، وہ کہیں دور گیا ہوا ہے، امرو نے جواب دیا۔ او، اسی لیے تم زندہ بچ کر آ گئے ہو، شہزادی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم بار بار میری توہین کر رہی ہو شہزادی، میں نے اس سے بھی بڑے بڑے اور طاقتور جادوگروں کا خاتمہ کر دیا ہے، یہ جادوگر میرے مقابلے پر کیا اہمیت رکھتا ہے، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر ایسا کرو کہ اسے ہلاک کر دو تاکہ میرا چہرہ صحیح ہو سکے، شہزادی نے کہا۔ لیکن اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے کون انعام دے گا؟ امرو نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا۔ میں دوں گی انعام، میرا باپ گاسیا کا بادشاہ دے گا، میرے بھائی دیں گے، اور ہاں، اس جادوگر کے قلعے میں پورا ایک کمرہ ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے صندوقوں کا ہے، وہ بھی تم حاصل کر سکتے ہو، شہزادی نے جلدی سے کہا۔ لیکن اچھے شگون کے لیے مجھے پیشگی انعام بھی چاہیے، اگر مجھے پیشگی انعام نہ ملا تو پھر شگون اچھا نہیں ہوتا اور میں اپنی مہم میں کامیاب نہیں ہو سکتا، امرو نے جواب دیا۔ میرے پاس ہیرے کی 2 انگوٹھیاں ہیں، یہ انتہائی نایاب ہیرے ہیں، وہ میں تمہیں پیشگی انعام کے طور پر دے دیتی ہوں، شہزادی نے کہا، اور جلدی سے اس نے اپنے دوپٹے کے پلو میں بندھی ہوئی 2 انگوٹھیاں کھول کر امرو کی طرف بڑھا دیں۔ دونوں انگوٹھیوں میں واقعی انتہائی قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ واقعی نیک شگون ہے، لیکن پہلے تم وعدہ کرو
کہ اگر میں جابور جادوگر کو ہلاک کر دوں گا تو تم بھی مجھے انعام دو گی اور اپنے والد سے بھی بھاری انعام لے کر دو گی۔ امرو نے جلدی سے انگوٹھیاں لے کر زنبیل میں ڈالتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن پہلے تم وعدہ کرو کہ تم بھی اس جادوگر کو ہلاک کرو گے۔ شہزادی نے کہا، میرے وعدے کی کیا ضرورت ہے؟ امرو نے پہلو بچاتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ انگوٹھیاں واپس کر دو، شہزادی نے کہا۔ تو امرو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے فوراً ہی وعدہ کر لیا۔ تو شہزادی ہنس پڑی۔ مجھے جس نے بھی تمہارے متعلق بتایا تھا اس نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ تم انتہائی لالچی آدمی ہو، لیکن اگر تم وعدہ کر لو تو پھر تم وعدہ نبھانے کے پابند ہو جاتے ہو، اس لیے میں نے تم سے وعدہ فوراً لے لیا ہے، شہزادی نے کہا۔ اور امرو بھی شرمندہ سے انداز میں ہنس پڑا اور پھر شہزادی نے بھی وعدہ کیا کہ وہ امرو کو خود بھی انعام دے گی اور بادشاہ سے بھی انعام لے کر دے گی اور جادوگر کا خزانہ بھی امرو کی ملکیت ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ اطمینان سے سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ میں صبح کو یہاں سے پہلے اس قلعہ کوثر جاؤں گا اور وہاں پیغام پہنچانے کے بعد میں واپس آ کر اس جادوگر کا خاتمہ کروں گا۔ امرو نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، بہرحال اب مجھے اطمینان ہے کہ تم نے وعدہ کر لیا ہے، شہزادی نے کہا۔ تو امرو نے بستر پر لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور چند لمحوں بعد ہی جھونپڑی اس کے خراٹوں سے گونجنے لگی۔ جابور جادوگر ایک شاہی انداز میں سجے ہوئے کمرے میں سونے کے بنے ہوئے تخت پر بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس تخت پر انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ تخت پر دنیا کا سب سے قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ تخت کے سامنے 4 انتہائی خوبصورت پریاں پرستان کا مشہور رقص کرنے میں مصروف تھیں۔ تخت کے سامنے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، لیکن بوڑھے کی آنکھوں میں جوانوں سے بھی زیادہ چمک تھی۔ اس کے جسم پر بھی شاہانہ لباس تھا۔ تخت کے پیچھے 4 خوبصورت لڑکیاں ہاتھوں میں مور چھل اٹھائے کھڑی تھیں۔ جابور جادوگر گاؤں تکیے سے پشت لگائے رقص دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو بھی مسلسل تاؤ دے رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک غلام اندر داخل ہوا۔ تو جابور جادوگر نے چونک کر اسے دیکھا۔ غلام ایک طرف سر جھکا کر اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ جابور جادوگر نے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا تو غلام مؤدبانہ انداز میں آگے بڑھا۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ جابور جادوگر نے بڑے تہمکانہ لہجے میں پوچھا۔ محافظ چہرہ آپ سے فوراً ملنا چاہتا ہے، غلام نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو جابور جادوگر چونک پڑا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر رقص کرنے والی پریوں کو رقص کرنے سے منع کیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے ہی انہیں جانے کا کہہ دیا۔ چاروں پریاں سلام کر کے تیزی سے مڑیں اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ بھیجو اسے، جابور جادوگر نے غلام سے کہا۔ تو غلام تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ معلوم نہیں محافظ چہرہ آیا ہے، اور محافظ چہرہ اس وقت آتا ہے جب کوئی خاص خطرہ ہو، جابور جادوگر نے کہا اور بوڑھے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد کمرے میں جابور جادوگر کا ہی چہرہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آیا اور پھر وہ جابور جادوگر کے سامنے ہوا میں رک گیا۔ اس کی نظریں جابور جادوگر پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے محافظ چہرے؟ جابور جادوگر نے اپنے ہی چہرے سے مخاطب ہو کر کہا۔ آقا، ایک بہت بڑا خطرہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں قلعہ بالاسار کی حفاظت کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا عیار خواجہ امرو قلعے کی سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ اس کے یہاں آنے کی کوئی وجہ نظر نہ آ رہی تھی۔ چنانچہ میں خاموش رہا اور اسے دیکھتا رہا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا اور آوازیں دینے لگا، لیکن ظاہر ہے دروازہ کون کھولتا؟ قلعہ تو بند تھا۔ پھر اس نے ایک خط دروازے کی درز میں ڈالا اور واپس جانے لگا۔ میں نے فوراً وہ خط کھول کر پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ خط سردار امیر حمزہ کے ولی عہد شہزادہ اسد نے قلعہ کوثر کے قلعہ دار کے نام لکھا تھا۔ وہ اس سے فوری مدد طلب کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ امرو عیار بھول کر ادھر آ نکلا ہے، لیکن پھر بھی میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اسے اس قدر ڈرایا جائے کہ وہ دوبارہ اس قلعے کا رخ نہ کرے۔ چنانچہ میں نے محافظ پرندے کو اس پر اس طرح حملہ کرنے کا حکم دیا کہ وہ ڈر جائے۔ میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہتا تھا کیونکہ وہ انتہائی انتقام پسند طبیعت کا آدمی ہے۔
اگر اسے کوئی نقصان پہنچ جاتا تو پھر لازماً وہ آپ کے خلاف کام شروع کر دیتا۔ محافظ پرندے نے اس پر حملہ کیا۔ اس طرح وہ ڈر کر خود ہی سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا نیچے جا گرا۔ میرا خیال تھا کہ اتنا ہی کافی ہے، چنانچہ میں نے محافظ پرندے کو واپس جانے کا حکم دے دیا اور پرندہ چلا گیا۔ پھر میں نے عمرو یار کی خفیہ نگرانی شروع کر دی۔ عمرو قلعے سے اس جنگل میں گیا جہاں بے چہرہ شہزادی رہتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ بے چہرہ شہزادی نے اس کو 2 انگوٹھیاں انعام میں دے کر اس سے وعدہ لے لیا کہ وہ آپ کو ہلاک کرنے کی مہم پوری کرے گا۔ چنانچہ عمرو یار نے بے چہرہ شہزادی سے وعدہ کر لیا کہ وہ قلعہ کوثار کے قلعہ دار کو خط دے کر آپ کے خلاف کام شروع کر دے گا۔ اس لیے میں فوراً آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کو اس خطرے سے آگاہ کر سکوں۔ محافظ چہرے نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، یہ وہی عمرو یار ہے جو جادوگروں کو ہلاک کرتا رہتا ہے اور جس کے متعلق شہنشاہ افراسیاب نے بھی تمام جادوگروں کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ سب اس سے ہوشیار رہیں۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے بوڑھے نے محافظ چہرے سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں شیطان بوڑھے، یہ وہی عمرو یار ہے۔ اس نے اب تک ہزاروں جادوگروں کو اپنی عیاری سے ہلاک کر دیا ہے۔ محافظ چہرے نے جواب دیا تو جابور جادوگر، جس کے چہرے پر محافظ چہرے کی باتیں سن کر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، بے اختیار چونک پڑا۔ ہزاروں جادوگروں کو اپنی عیاری سے ہلاک کر چکا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی صرف عیاری سے کسی جادوگر کو ہلاک کر دے؟ جابور جادوگر نے کہا، وہ ایسا ہی آدمی ہے، جادوگروں کو اپنی عیاری کے جال میں پھنساتا ہے اور پھر جب وہ اس جال میں بری طرح پھنس جاتے ہیں تو انہیں اپنے مقدس خنجر سے ہلاک کر دیتا ہے۔ شیطان بوڑھے نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور قلعے کی حفاظت کرو، ہم خود اس سے نبٹ لیں گے۔ جابور جادوگر نے محافظ چہرے سے کہا اور محافظ چہرہ تیزی سے مڑا اور ہوا میں اڑتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری سمجھ میں تو اب بھی یہ بات نہیں آتی کہ صرف عیاری سے کیسے کوئی ہلاک ہو سکتا ہے۔ یہ آدمی ضرور کوئی جادوگر ہوگا، جابور جادوگر نے کہا۔ نہیں، وہ جادوگر نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کسی جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے پاس مقدس چیزیں ہیں جن کی مدد سے وہ عیاری میں کامیاب رہتا ہے۔ تمہیں اب سنجیدگی سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، شیطان بوڑھے نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اس کا خاتمہ کر دیتا ہوں، یہ کون سی مشکل بات ہے، جابور جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں ہوا میں ایک چکر دے کر جھٹک دیا تو اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت عورت اندر داخل ہوئی۔ کیا حکم ہے آقا؟ کاشوری حاضر ہے، اس عورت نے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کاشوری ایک عیار ہے جس کا نام عمرو ہے، اسے جا کر تلاش کرو اور جہاں بھی وہ ہو اس کا فوری خاتمہ کر کے مجھے بتاؤ، جابور جادوگر نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ آپ کا مطلب عمرو عیار سے ہے، سردار امیر حمزہ کا خاص درباری؟ اس عورت نے کہا۔ ہاں وہی، جابور جادوگر سے پہلے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شیطان بوڑھا بول پڑا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، کاشوری نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ایک بات سن لو، وہ انتہائی لالچی طبیعت کا آدمی ہے اور وہ لالچ کے ہاتھوں ہی ہلاک ہو سکتا ہے۔ اگر تم نے اس پر اپنی خوبصورتی کا جادو چلانا چاہا تو شاید وہ قابو میں نہ آئے، شیطان بوڑھے نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں بابا، کاشوری میں بڑی صلاحیتیں ہیں، اسی لیے تو میں نے کاشوری کا انتخاب کیا ہے، جابور جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو شیطان بوڑھے نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کاشوری سلام کر کے مڑی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تو جابور جادوگر نے دوبارہ ہاتھوں سے مخصوص اشارہ کیا تو کمرے میں وہی پہلے والی 4 پریاں آئیں اور انہوں نے ایک بار پھر تخت کے سامنے رقص کرنا شروع کر دیا۔ عمرو قلعہ کوثار کے قلعہ دار کو شہزادہ اسد کا خط پہنچا کر جب اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو وہ اس قلعے سے باہر آ گیا۔ گو قلعہ دار نے بہت اصرار کیا کہ وہ کچھ دن اس کے پاس رہے، لیکن عمرو کے دماغ میں تو قلعہ بالاسار کا خزانہ اور شہزادی اور اس کے والد بادشاہ سے انعام حاصل کرنے کی دھن سوار تھی، اس لیے وہ وہاں سے آ گیا اور قریب ہی ایک سرائے میں جا کر ٹھہر گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کمرے میں ٹھہر کر اطمینان سے بولنے والی گڑیا اور تختی داؤدی سے اس جابور جادوگر کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا اور پھر اس کے خلاف مہم پر نکل پڑے گا، لیکن ابھی وہ کمرے میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔
میں شہزادی حسن آرا کا ملازم ہوں، باہر سے آواز سنائی دی تو امرو بے اختیار چونک پڑا۔ آ جاؤ اندر، امرو نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے سر پر ایک بڑا سا تھال اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے تھال امرو کے سامنے موجود میز پر رکھا تو امرو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تھال ہیرے جواہرات سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ خواجہ امرو، میں شہزادی حسن آرا کا ملازم ہوں۔ شہزادی حسن آرا ملک روم کی شہزادی ہے اور یہاں سرائے میں ٹھہری ہوئی ہے، اور شہزادی آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، اور سلامی کے طور پر انہوں نے یہ ہیرے جواہرات اور سونے کا بنا ہوا تھال بھیجا ہے، یہ آپ قبول کر لیں۔ ملازم نے کہا تو امرو کا چہرہ حیرت اور خوشی کے تاثرات سے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ اس نے جلدی سے ہیرے جواہرات تھال سمیت اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لیے۔ تو کیا آپ ملاقات کے لیے تیار ہیں؟ ملازم نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، ایسی سخی شہزادی کے ساتھ ملاقات تو میرے لیے فخر کا باعث ہوگی، امرو نے کہا۔ تو پھر آئیے، ملازم نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ امرو بھی کرسی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس قدر مہربان ہے کہ اسے صرف ملاقات کرنے سے اس قدر ہیرے جواہرات مل رہے ہیں۔ یہ کمرہ ہے، تشریف لے جائیے۔ ملازم امرو کو ساتھ لے کر سرائے کے کونے والے کمرے کے دروازے پر آیا اور پھر ایک طرف ہٹ گیا۔ امرو نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمرہ واقعی انتہائی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا، اور سامنے کرسی پر ایک انتہائی خوبصورت اور حسین لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر انتہائی قیمتی ترین ہیروں کا تاج تھا، اور اس نے گلے اور کانوں میں بھی انتہائی قیمتی ہیرے پہنے ہوئے تھے۔ خوش آمدید خواجہ امرو، آج کا دن تو میرے لیے انتہائی خوش قسمتی کا دن ہے کہ میری ملاقات خواجہ امرو سے ہو رہی ہے، لڑکی نے اٹھ کر بڑی محبت بھرے انداز میں کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے خواجہ امرو کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ ایک کرسی پر بٹھا لیا۔ امرو کا مسرت کی شدت سے رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ بہت شکریہ شہزادی حسن آرا، آپ جتنی خوبصورت ہیں اتنا ہی اچھا آپ کا اخلاق ہے، امرو نے کہا تو شہزادی بے اختیار ہنس پڑی، اور خواجہ امرو کو اس کی ہنسی سن کر یوں محسوس ہوا جیسے یہ شہزادی کی ہنسی نہ ہو بلکہ دور کہیں کانسی کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ خواجہ امرو، ہماری تو بڑے عرصے سے حسرت تھی کہ آپ جیسے خوبصورت اور قابل فخر آدمی سے ملاقات ہو، لیکن ہم کامیاب نہ ہو رہے تھے۔ آج جیسے ہی ہمیں علم ہوا کہ آپ اس سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو ہم نے ایک حقیر سا نذرانہ بھیج دیا، اور آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہم سے ملاقات کرنا منظور کر لیا، شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا تو امرو کا چڑیا جتنا سینہ فخر سے پھول کر کپا سا ہو گیا۔ اوہ شہزادی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ سے ملاقات تو ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور جسے آپ حقیر سا نذرانہ کہہ رہی ہیں وہ ہمارے لیے تو انتہائی قیمتی حیثیت رکھتا ہے، امرو نے جواب دیا۔ ارے نہیں خواجہ امرو، یہ واقعی حقیر سا نذرانہ تھا، ہمیں ہیرے جواہرات اکٹھے کرنے کا بے حد شوق ہے، ہمارے پاس ان سے بھی قیمتی ہیرے جواہرات کے بھرے ہوئے سینکڑوں بڑے بڑے کمرے، شہزادی نے جواب دیا تو امرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے سینکڑوں بڑے بڑے کمرے ہیں، امرو نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، اور یہ سب ہیرے جواہرات آپ کو انعام اور تحفے میں دیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ ہمارا ایک کام کر دیں، شہزادی نے کہا تو امرو حیرت اور خوشی سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اس کے تصور میں ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے بڑے بڑے سینکڑوں کمرے گھومنے لگے تھے جن کا وہ مالک بن سکتا تھا۔ آپ حکم فرمائیں شہزادی صاحبہ، میں اپنی جان دے کر بھی آپ کا کام کروں گا، امرو نے فوراً ہی حامی بھرتے ہوئے کہا۔ بڑا معمولی سا کام ہے، انتہائی معمولی، اور وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک نشانی ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھیں، اور بس، شہزادی نے کہا تو امرو بے اختیار خوشی سے اچھل پڑا۔ نشانی؟ کیسی نشانی؟ امرو نے حیران ہو کر کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سر کے چند بال ہمیں نشانی کے طور پر دے دیں، اور یہ سارے ہیرے جواہرات لے لیں، ہمارے لیے آپ کے چند بال ان ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہوں گے، شہزادی نے کہا۔ اوہ شہزادی صاحبہ، کہیں میں خوشی سے پاگل نہ ہو جاؤں، کیا آپ درست کہہ رہی ہیں؟ امرو کو اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کے چند بالوں کی اس قدر اہمیت بھی ہو سکتی ہے۔ ہم درست کہہ رہی ہیں، آپ ابھی ہمیں اپنے چند بال دے دیں تو صبح آپ کو تمام ہیرے جواہرات مل جائیں گے، شہزادی نے کہا۔
میں تیار ہوں شہزادی صاحبہ، امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو آپ اپنی پگڑی اتاریں تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کے سر کے بال کاٹ لیں، شہزادی نے کہا۔ تو امرو نے جلدی سے اپنے سر پر بندھی ہوئی بڑی سی پگڑی اتاری اور ایک طرف رکھ دی۔ شہزادی نے ایک طرف رکھی ہوئی کینچی اٹھائی اور امرو کی پشت پر آ گئی، اور پھر اس نے واقعی کینچی کی مدد سے امرو کے سر کے اوپر والے بالوں میں سے ایک لٹ کاٹ لی، اور پھر وہ لٹ لیے امرو کے سامنے آ گئی۔ بس کافی ہے، اب آپ پگڑی سر پر رکھ لیں اور اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں، صبح ہوتے ہی ہمارے ملازم آپ کو سارے ہیرے جواہرات دے جائیں گے، شہزادی نے کہا۔ تو امرو نے جلدی سے پگڑی اٹھا کر سر پر رکھی اور شہزادی کا شکریہ ادا کر کے وہ اس کے کمرے سے نکلا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے سینکڑوں کمرے مسلسل گھوم رہے تھے۔ پھر امرو ساری رات انہی ہیرے جواہرات کے ہی خواب دیکھتا رہا۔ صبح اٹھتے ہی وہ جلدی سے تیار ہو کر بیٹھ گیا تاکہ ملازم جب ہیرے جواہرات لے کر آئیں تو وہ انہیں وصول کر سکے۔ لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور کوئی ملازم نہ آیا تو امرو کمرے سے نکلا اور شہزادی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کمرے پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ یہ تالا دیکھ کر حیران رہ گیا اور سیدھا سرائے کے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سرائے کے مالک نے اسے بتایا کہ اس کمرے میں تو ایک عورت کاشوری نام کی رہ رہی تھی، وہ رات کو ہی کمرہ چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن اس کمرے میں تو ملک روم کی شہزادی حسن آرا رہ رہی تھی، اور رات کو میری اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے، امرو نے کہا۔ تو سرائے کے مالک نے سرائے کا کھاتا اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا جس میں کمروں میں رہنے والوں کے نام و پتے لکھے ہوئے تھے۔ امرو نے دیکھا کہ واقعی اس کمرے کے کھاتے میں کاشوری کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے سامنے پتہ بھی کسی اجنبی ملک کا تھا۔ امرو منہ لٹکائے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن اسے حیرت تھی کہ آخر یہ سب کیا چکر ہے۔ اس نے کمرے میں پہنچتے ہی زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر اس نے دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ شہزادی حسن آرا جس نے ہیرے جواہرات کا بھرا ہوا تھال مجھے بھیجا اور ملاقات کی خواہش کی، پھر ملاقات کے دوران اس نے میرے سر کے چند بال اپنے پاس نشانی کے طور پر رکھے اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے سینکڑوں کمرے انعام میں دینے کا وعدہ کیا، لیکن اب سرائے کا مالک بتا رہا ہے کہ اس کمرے میں کوئی کاشوری نام کی عورت رہتی ہے، یہ سب کیا چکر ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ اس سے ملاقات کرنے والی عورت کا نام واقعی کاشوری ہے۔ کاشوری جابور جادوگر کی ایک طاقت ہے۔ قلعہ بالا سار کے محافظ چہرے نے جابور جادوگر کو اطلاع دی کہ تم بے چہرہ شہزادی کا چہرہ واپس لے آنے کی غرض سے جابور جادوگر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، تو جابور جادوگر نے کاشوری کو بھیجا کہ وہ تمہیں تلاش کر کے ہلاک کرے۔ کاشوری انتہائی چالاک، عیار اور مکار طاقت ہے۔ اس نے تمہارے خلاف ایک بھیانک سازش کی ہے۔ اس نے جادو کی کینچی سے تمہارے سر کے بال کاٹے اور پھر تمہارے جانے کے بعد اس نے ان بالوں پر ایک منتر پڑھ کر انہیں جلا دیا ہے۔ اس طرح اب تمہاری ذہنی قوت ختم ہو چکی ہے۔ اب تم جابور جادوگر کے خلاف کوئی عیاری نہ کر سکو گے، اور جابور جادوگر جب چاہے تمہیں ہلاک کر دے گا، چونکہ تمہاری انگلی میں وہ انگوٹھی موجود ہے جس کی وجہ سے تم پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے کاشوری نے تمہارے سر کے بال علیحدہ کر کے ان پر جادو کیا اور پھر انہیں جلا دیا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو امرو کا چہرہ ایک بار پھر حیرت سے بگڑ سا گیا۔ لیکن میرا ذہن تو اسی طرح کام کر رہا ہے جیسے پہلے کرتا تھا، امرو نے کہا۔ نہیں، اب تم جیسے ہی جابور جادوگر کے خلاف کوئی بات سوچنے لگو گے تمہارا ذہن معاف ہو جائے گا اور تم کچھ بھی نہ سوچ سکو گے، اس کے علاوہ تمہارا ذہن کام کرتا رہے گا، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اب بولنے والی گڑیا مزید کچھ نہیں بتانا چاہتی۔ امرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے بولنے والی گڑیا واپس زنبیل میں ڈالی اور پھر اس نے جابور جادوگر کے خلاف سوچنا شروع کر دیا، لیکن وہ یہ دیکھ کر واقعی پریشان ہو گیا کہ جیسے ہی اس نے جابور جادوگر کے بارے میں سوچا اس کا ذہن جیسے معاف ہو گیا، کوئی بات بھی اس کے ذہن میں نہ آ رہی تھی۔
واقعی یہ میرے خلاف چکر چلایا گیا ہے، لیکن اگر میں اس جابور جادوگر کے خلاف کوئی بات نہیں سوچ سکتا تو اس کاشوری کے خلاف تو سوچ سکتا ہوں، اس سے تو انتقام لے سکتا ہوں، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کاشوری کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اور اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اب اس کا ذہن معاف نہ ہوا تھا۔ میں پہلے اس کا خاتمہ کرتا ہوں، امرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں سے تختی داؤدی نکالی اور ہاتھ میں پکڑ لی۔ تختی داؤدی، مجھے بتاؤ کہ میں اس کاشوری کا خاتمہ کیسے کر سکتا ہوں؟ امرو نے تختی داؤدی سے مخاطب ہو کر کہا تو تختی داؤدی پر فوراً ہی ایک تحریر ابھر آئی۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ کاشوری جادو کی طاقت ہے، اس کا خاتمہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے آقا جابور جادوگر کا خاتمہ کر دیا جائے، اور خواجہ امرو کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے سر کے بال جلانے کے بعد اب صرف 2 یوم کے بعد کاشوری طاقت آسانی سے خواجہ امرو کو ہلاک کر سکتی ہے، اس لیے خواجہ امرو کے پاس صرف 2 یوم کا وقت رہ گیا ہے کہ وہ اس دوران جابور جادوگر کا خاتمہ کر دے۔ امرو نے تحریر پڑھی اور بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تختی داؤدی، پھر مجھے بتاؤ کہ ان حالات میں کیسے اس جابور جادوگر کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ امرو نے کہا تو تختی داؤدی پر ایک اور تحریر ابھر آئی۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے فوراً کالے صحرا میں جائے اور وہاں سے ایک کالا تیتر پکڑ کر اس کو ذبح کرے اور اس کا خون اپنے سر پر اچھی طرح مل لے، اس طرح کاشوری کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خواجہ امرو اس کالے صحرا سے کالا ہرن پکڑے اور اسی صحرا میں واقع نخلستان میں پہنچے۔ وہاں کالے پانی کا ایک چشمہ بہہ رہا ہوگا، اس چشمے کا پانی وہ اس کالے ہرن کو پلائے اور پھر اس کالے ہرن کو ذبح کر دے تو کاشوری جہاں بھی ہوگی وہاں پہنچنے پر مجبور ہو جائے گی۔ جیسے ہی کاشوری وہاں پہنچے، خواجہ امرو اسے جال الیاسی میں جکڑ لے۔ کاشوری کو بچانے کے لیے جابور جادوگر اور اس کا شیطان بوڑھا خود بخود وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ امرو کو بے حد لالچ دیں گے، لیکن امرو کسی بھی لالچ میں نہ آئے اور نہ ہی کاشوری کی کوئی بات سنے، بلکہ خنجر سلیمانی سے کاشوری کی گردن کاٹ دے اور اس کا خون جابور جادوگر اس شیطان بوڑھے پر ڈالے تو وہ دونوں بے بس ہو جائیں گے اور خواجہ امرو ان دونوں کو آسانی سے خاتمہ کر سکے گا، اور اس طرح بے چہرہ شہزادی کا چہرہ بھی واپس آ جائے گا۔ امرو نے یہ تحریر پڑھی تو اس نے جلدی سے تختی داؤدی کو واپس زنبیل میں ڈالا اور سرائے سے نکل کر ایک ویرانے کی طرف چل پڑا۔ ویرانے میں پہنچ کر اس نے اپنی جوتیاں اتار کر زنبیل میں ڈالیں اور زنبیل سے سنہری چپلیں نکال کر پہن لیں۔ سنہری چپلوں، مجھے کالے صحرا میں اس جگہ پہنچا دو جہاں کالے تیتر موجود ہوں، امرو نے سنہری چپلوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کی موجودگی کا احساس ختم ہو گیا۔ پھر جب اسے اپنے پیروں تلے ریت کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ واقعی ایک صحرا میں کھڑا ہوا تھا جس کی ریت بھی سیاہ رنگ کی تھی، ہر طرف سیاہی سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ امرو نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کہیں بھی کالے تیتر نظر نہ آئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سنہری چپلوں نے مجھے وہاں پہنچایا ہو جہاں کالے تیتر موجود نہ ہوں، لیکن یہاں تو کالے تیتر نظر ہی نہیں آ رہے، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکال کر اس نے اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا، اور جب بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں تو وہ اس سے مخاطب ہو گیا۔ بولنے والی گڑیا، یہاں کالے تیتر نظر نہیں آ رہے، جبکہ میں نے سنہری چپلوں کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے وہاں پہنچائیں جہاں کالے تیتر موجود ہوں، امرو نے گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ سنہری چپلوں نے اسے درست جگہ پر پہنچایا ہے، لیکن چونکہ ریت بھی سیاہ ہے اور تیتر بھی سیاہ ہیں، اس لیے تیتر اسے نظر نہیں آ سکتے۔ تیتروں کو دیکھنے کے لیے امرو کو روشن سرما آنکھوں میں لگانا پڑے گا، بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں دوبارہ بے نور ہو گئیں۔ امرو نے جلدی سے بولنے والی گڑیا کو زنبیل میں ڈالا اور زنبیل میں موجود مقدس روشن سرمے سے بھری ہوئی سرما دانی نکال لی، اس میں سرما لگانے والی سلائی بھی موجود تھی۔ امرو نے ایک دفعہ سلائی دونوں آنکھوں میں لگائی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ روشن سرما لگاتے ہی اسے ہر طرف روشنی سی محسوس ہونے لگی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ وہاں اس کے ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں سیاہ رنگ کے بڑے بڑے تیتر بیٹھے ہوئے تھے جو اس سے پہلے امرو کو نظر ہی نہ آ رہے تھے۔
عمرو نے جلدی سے سرمدانی زنبیل میں واپس ڈالی اور پھر زنبیل سے تیر کمان باہر نکالا اور تیر کو کمان میں جوڑ کر اس نے ایک تیتر کا نشانہ لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ چونکہ یہ مقدس تیر کمان تھا اس لیے نشانہ خطا نہ ہو سکتا تھا، اور وہی ہوا۔ تیر ایک تیتر کے جسم میں پیوست ہو گیا اور تیتر بری طرح تڑپنے لگا۔ عمرو نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس تڑپتے ہوئے کالے تیتر کو پکڑا اور پھر تیتر کے جسم سے تیر نکال کر اس نے اپنے ایک ہاتھ میں قابو کیا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کمان واپس زنبیل میں ڈالا اور خنجر سلیمانی باہر نکال لیا۔ تیتر مسلسل پھڑک رہا تھا۔ عمرو نے خنجر سلیمانی ایک طرف رکھا اور پھر ایک ہاتھ سے اس نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر ایک طرف رکھی اور خنجر سلیمانی اٹھا کر اس نے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیتر کو ذبح کر دیا، اور اس کی گردن سے نکلنے والے خون کو اس نے دونوں ہاتھوں پر مل کر اپنے سر پر ملنا شروع کر دیا۔ جب تیتر کے جسم سے نکلنے والا سارا خون اس نے اپنے سر پر مل لیا تو اس نے پگڑی اٹھا کر دوبارہ سر پر رکھی اور خنجر بھی واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ سنہری چپلیں ابھی تک اس کے پیروں میں موجود تھیں۔ سنہری چپلوں، اب مجھے وہاں لے چلو جہاں کالے ہرن موجود ہوں۔ عمرو نے سنہری چپلوں سے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند ہوتے ہی اسے احساس ہوا کہ اس کا جسم ہوا میں اڑ رہا ہے، اور پھر جب اسے اپنے پیروں تلے دوبارہ ریت کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ چونکہ اس کی آنکھوں میں روشن سرما موجود تھا اس لیے اسے اپنے ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں کالے ہرن گھومتے پھرتے نظر آنے لگے۔ عمرو قریب ہی موجود ایک ہرن پر جھپٹا اور اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ ہرن نے تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنے کی بےحد کوشش کی لیکن عمرو نے اسے نہ چھوڑا۔ سنہری چپلوں، اب مجھے اس ہرن سمیت اس کالے نخلستان میں پہنچا دو۔ عمرو نے پیروں میں موجود سنہری چپلوں کو حکم دیتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں تلے سے ریت غائب ہو چکی ہے، اور چند لمحوں بعد جب اسے دوبارہ اپنے پیروں تلے ریت کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ واقعی ایک نخلستان میں موجود تھا جہاں کھجور کے درخت تو موجود تھے لیکن ان درختوں کے تنے، ان کی شاخیں سب گہرے سیاہ رنگ کی تھیں، اور سامنے ایک چشمہ بھی بہ رہا تھا جس کا پانی بھی گہرے سیاہ رنگ کا تھا۔ عمرو کے ہاتھوں میں کالا ہرن موجود تھا۔ عمرو نے سب سے پہلے تو سنہری چپلیں اتاریں اور آگے بڑھ کر اس نے کالے ہرن کو کالا پانی پلانا شروع کر دیا۔ کالے ہرن نے بھی اسی طرح یہ کالا پانی پینا شروع کر دیا جیسے نہ جانے وہ کب کا پیاسا تھا۔ عمرو نے اسے پانی پلایا اور پھر اس نے اسے ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے سنہری چپلوں کو اٹھا کر زنبیل میں ڈالا تاکہ کاشوری یا جابور جادوگر ان پر قبضہ نہ کر لیں، اور پھر اس نے زنبیل سے جال الیاسی نکال کر ایک طرف رکھا اور خنجر سلیمانی نکال کر اس نے ہرن کو تکبیر پڑھ کر خنجر سلیمانی سے ذبح کر دیا۔ جیسے ہی اس نے کالے ہرن کو ذبح کیا سائیں سائیں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور عمرو جلدی سے جال الیاسی کو اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے اسے وہی شہزادی حسن آرا ہوا میں اڑتی ہوئی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی کاشوری ہے۔ وہ اسے جال الیاسی میں جکڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کاشوری جیسے ہی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے اس پر جال پھینکا اور دوسرے لمحے کاشوری جال میں جکڑی گئی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں پوری دنیا کے خزانے دوں گی، کاشوری نے جال کے اندر تڑپتے ہوئے اور منت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں تمہیں اب ذبح کروں گا، عمرو نے کہا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر سلیمانی اس کی گردن پر رکھ دیا۔ رک جاؤ خواجہ عمرو، رک جاؤ! اچانک عمرو کو آواز سنائی دی اور عمرو نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی اور ایک بوڑھا آدمی دور سے دوڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ جوان آدمی کا چہرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے قلعہ بالا سار کی دیوار کی اوٹ سے دیکھا تھا، چنانچہ وہ سمجھ گیا کہ یہ جابور جادوگر ہے۔ رک جاؤ خواجہ عمرو، ہم سے پوری دنیا کے خزانے لے لو لیکن کاشوری کو ہلاک نہ کرو، جابور جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھوں سے اشارہ کیا تو صحرا میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر ہر طرف نظر آنے لگ گئے۔ یہ سب لے لو لیکن کاشوری کو ہلاک نہ کرو، جابور جادوگر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا یہ اصلی ہیں؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بالکل اصلی ہیں، جا کر دیکھ لو، اس بار اس بوڑھے نے کہا تو عمرو کاشوری کو جال سمیت گھسیٹتا ہوا ہیرے جواہرات کے ڈھیر کے قریب لے گیا، اور اس نے ہیرے
ایک ہاتھ میں اٹھا اٹھا کر دیکھنے شروع کر دیے۔ وہ واقعی اصلی ہیرے تھے۔ یہ سب ہیرے تمہارے ہوں گے، تم یہ سب ہیرے لے لو اور کاشوری کو چھوڑ دو۔ جابور جادوگر نے کہا تو امرو کے دل میں لالچ آنے لگ گیا، کیونکہ ہیرے جواہرات کے اتنے بڑے ڈھیر اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ لیکن اسی لمحے اسے بے چہرہ شہزادی کے کیے ہوئے وعدے کا خیال آ گیا۔ اگر اس نے وعدہ پورا نہ کیا تو پھر اس کی زنبیل میں موجود تمام دولت بھی غائب ہو جائے گی، اور زنبیل میں موجود تمام مقدس چیزیں بھی بیکار ہو جائیں گی۔ نہیں، میں بے چہرہ شہزادی سے وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے میں نے وعدہ پورا کرنا ہے، امرو نے کہا۔ تم بے شک اپنا وعدہ پورا کر لو، میں شہزادی کا چہرہ اسے واپس کر دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی شہزادی یا تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں گا، جابور جادوگر نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ میرے سامنے ہونا چاہیے، امرو نے کہا۔ تو جابور جادوگر نے سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری، تو امرو نے دیکھا کہ وہی شہزادی جو اسے جھونپڑی میں ملی تھی سامنے آ گئی۔ اس کے منہ پر ویسے ہی گونگھٹ تھا۔ یہ تو جابور جادوگر ہے، شہزادی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فکر نہ کرو شہزادی، میں نے جابور جادوگر سے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں تمہارا چہرہ واپس کر دے تاکہ میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکوں، امرو نے کہا۔ تو جابور جادوگر نے فوراً ہی اپنا ہاتھ شہزادی کی طرف بڑھا کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک دیا تو شہزادی خوشی سے اچھل پڑی۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میرا چہرہ مجھے واپس مل گیا ہے، شہزادی نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ تو امرو بھی یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ شہزادی کا چہرہ واپس آ گیا تھا۔ لیکن اسی لمحے اسے ایک اور خیال آ گیا کہ اس نے تو شہزادی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جابور جادوگر کو ہلاک کر دے گا۔ اب اگر اس نے جابور جادوگر کو ہلاک نہ کیا تو وعدہ پورا نہ ہوگا، چنانچہ اس نے عیاری سے کام لیا۔ چونکہ اس کا شوری نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اس لیے اسے تو میں ضرور ہلاک کروں گا، امرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں موجود خنجر سلیمانی سے جال میں پھنسی ہوئی کاشوری کی گردن کاٹ دی، اور پھر اس نے خنجر ایک طرف رکھا اور کاشوری کی گردن سے فوارے کی طرح نکلنے والے خون کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس نے انتہائی پھرتی سے پاس کھڑے ہوئے جابور جادوگر اور بوڑھے کے اوپر پھینک دیا۔ جیسے ہی خون ان دونوں پر پڑا وہ چیختے ہوئے نیچے گرے اور بے حس و حرکت ہو گئے۔ امرو نے جلدی سے خنجر سلیمانی اٹھایا اور آگے بڑھ کر اس نے جابور جادوگر کے سینے میں مار دیا، پھر خنجر نکالا اور ساتھ ہی بے ہوش پڑے ہوئے اس بوڑھے شیطان کے سینے میں اتار دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا پھیل گیا۔ میرا نام جابور جادوگر تھا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ امرو کو لالچ دے کر ہلاک کر دوں، لیکن امرو نے لالچ میں آنے کی بجائے الٹا اپنی عیاری سے مجھے اور شیطان بوڑھے کو ہلاک کر دیا۔ جابور جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد دھواں غائب ہوا تو امرو نے دیکھا کہ وہاں اس کا خنجر اور جالے الیاسی پڑے ہوئے تھے اور ساتھ ہی شہزادی کھڑی تھی، جبکہ کاشوری، جابور جادوگر اور شیطان بوڑھا سب غائب ہو چکے تھے۔ وہ ہیرے جواہرات جو اسے نظر آ رہے تھے وہ بھی اب غائب ہو چکے تھے۔ شہزادی کا چہرہ اسے واپس مل گیا تھا، اس لیے امرو خوش تھا کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور لالچ میں نہیں آیا، ورنہ وہ واقعی اس لالچ کے ہاتھوں میں ہلاک ہو جاتا۔ اس نے جلدی سے خنجر اور جالے الیاسی اٹھا کر زنبیل میں ڈالے۔ مبارک ہو شہزادی، اب تو تمہیں اپنا چہرہ واپس مل گیا ہے، اب مجھے وعدے کے مطابق انعام دو، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا بے حد شکریہ خواجہ امرو، تم واقعی عیار زماں ہو، میں تمہیں تمہارے تصور سے بھی بڑھ کر انعام دوں گی، لیکن مجھے پہلے میرے ملک تو پہنچاؤ، شہزادی نے کہا۔ تو امرو نے مسکراتے ہوئے زنبیل سے سنہری چپلیں نکالی اور پیروں میں پہن لیں، پھر اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور اس سے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اور شہزادی کو ملک روم پہنچا دیں۔ پھر اس نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین غائب ہو گئی ہے۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش کہ شہزادی کو اس کا چہرہ واپس مل گیا ہے۔ اب اسے بڑا انعام بھی مل جائے گا، اور پھر وہ قلعہ بالاسار جا کر وہاں موجود ہیرے جواہرات بھی حاصل کر لے گا۔ اس طرح اسے بہت ساری دولت مل جائے گی، اس لیے اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔